پیش کیا گیا۔ ترک وزیر دفاع اور اعلیٰ حکام نے وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم کی ترک صدر طیب اردگان سے 1-on-1 ملاقات ہوگی۔ شہباز شریف اور ترک صدر مشترکہ پریس کانفرنس کریں گے۔ ترک صدر وزیر اعظم شہباز شریف کے اعزاز میں عشائیہ دیں گے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس۔ عمران خان اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے بیانات کی کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ کمیٹی بیانات کا جائزہ لے کر لاہ عمل مرتب کرے گی۔ کابینہ کی لانگ مارچ کو مسترد کرنے پر عوام کو مبارکباد۔ 25 مئی کو غیر قانونی کام بغاوت کے زمرے میں آتا ہے۔ گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ نے بھی پولیس پر حملہ کیا۔ سیاسی سرگرمی نہیں، ریاست پر حملے کی کوشش کی گئی تھی۔ رانا ثناءاللہ کی بریفنگ۔ نسل کو گمراہ کرنے پر مشتمل ہے، اس کو آگے بڑھانے کے لیے وفاق پہ جو ہے وہ یہ حملہ آور ہوئے اور کیپٹل سٹی اسلام آباد کی طرف جو ہے یہ مسلح لوگ جن کی تعداد چند ہزار تھی، اسلام آباد کی حدود پر بھی جب ان کو روکا گیا تو انہوں نے پولیس پر فائرنگ کی۔ قوم کو تقسیم کرنے کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے وفاق پر حملہ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان نے سرکاری وسائل کو استعمال کیا۔ کوئی سیاسی سرگرمی نہیں تھی، واضح طور پر اسلام آباد پر حملے کی کوشش تھی۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کی پریس بریفنگ۔ بولے، عمران خان کو ڈی چوک پہنچ کر پتہ چلا کہ آپ کے لوگ مسلح ہیں، یہ ایک کرمنل ایکٹ ہے، اس کرمنل گینگ اور اس کے سرغنہ کو گرفتار ہونا چاہیے۔ اور مولانا نے آپ کو بیان کر دیا، نہ صرف انہوں نے ہائی کورٹ کے حکم سے انکار کیا، اگلے دن یہ سپریم کورٹ میں گئے۔ سپریم کورٹ میں جا کے بھی یہی بات کہی اور سپریم کورٹ نے انہیں کہا، انتظامیہ کو حکم دیا، رانا صاحب کو بھی، آئی جی صاحب کو بھی، باقی محکموں کو بھی، کہ آپ ان کے رستے کھولیں اور G9 ایتھلین پارک میں جائیں۔ خان صاحب نے اپنا بیانیہ وقت کے مطابق رکھا۔ وقت کے ساتھ ان کے بیانیوں کی مدت تھوڑی ہوتی گئی۔ کہا گیا، پہلے ایک سازش امریکہ نے کی، اب قتل کی سازش ہو رہی ہے۔ ہم نے جمہوری انداز میں اپنا جمہوری حق استعمال کیا۔ قمر زمان قائرہ کی میڈیا سے گفتگو۔ بولے کہ نیب قانون میں کوئی ترمیم کسی غیر کے لیے نہیں کی گئی۔ 1 گھنٹے میں 31 قانون منظور ہوئے۔ اس وقت کہا تھا کہ یہ غلط ہے۔ ایک دہشت گرد میں اور عمران خان میں؟ دہشت گرد بھی اسی طرح حملہ آور ہوتے ہیں ہتھیاروں کے ساتھ پاکستان پر، وفاق پر، ایک صوبے کو دوسرے صوبے سے لڑاتے ہیں۔ کل جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے بیان دیا ہے، وہ ایک صوبے کو وفاق سے لڑانا اور ایک صوبے کو دوسرے صوبوں سے لڑانے کی بڑی گھناؤنی قسم کی سازش ہے۔ کرسی جانے سے عمران خان کے سر پر گہری چوٹ لگی ہے۔ یہ فتنہ اور فساد پھیلا رہے ہیں۔ عمران خان کو پتا ہے کہ اکتوبر نومبر گزر گیا تو اس کی سازش ناکام ہو جائے گی۔ یہ کرسی لے کر بھی وہی کریں گے جو گزشتہ 3 سالوں سے کیا۔ مریم نواز کا طنز، بولی کہ مسلح تحریک کا گینگ لیڈر عمران خان ہے۔ رد الفساد آپریشن دہشت گردوں کے خلاف کیا گیا تھا۔ پاکستان آپ کے خلاف نیا رد الفساد لانچ کرے گا۔ روزانہ جتنے دمبے ذبح ہو رہے وہی، اور دمب کے ساتھ جو دوسرے لوازمات ہے وہی ہو رہے، اور وہی سارے سرکاری ہمارے کے پی کے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے، تو وہی لاس بھی ہم نے وہی دھرنا دے کر، اور اگر ہم نے اس کی مخالفت کی کہ اسلام آباد نہیں آنا چاہیے، تو ہمیں وہی 2014 کو سامنے رکھ کر وہی بات کر دی کہ ڈی چوک میں آ گیا اور 126 دن بیٹھے رہے اور پورے پاکستان کو مفلوج کیا۔ عمران خان خیبر پختونخوا کے تمام سرکاری وسائل استعمال کر رہے ہیں۔
خیبر پختونخوا کے عوام نے ان کے سازش مارچ کو مسترد کر دیا۔ خان صاحب یوٹرن کے ماہر ہیں، صبح کچھ اور شام کو کچھ اور کہتے ہیں۔ مشیر وزیر اعظم امیر مقام کی پریس بریفنگ، بولے کہ عمران خان کے خلاف سازش ہوئی تھی تو خیبر پختونخوا اسمبلی سے استعفے کیوں نہیں دیے گئے؟ عمران خان خواب دیکھنا چھوڑ دیں، اب کبھی وزیر اعظم نہیں بن سکیں گے۔ بریگیڈ جو پی ٹی آئی ہے وہ گوگی جو یہ بچاؤ مہم چلا رہی ہے، یہ اس سے بھی سب لوگ واقف ہیں، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ یہ صرف اس ملک میں فساد برپا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگوں کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عمران خان لان مارچ نہیں گوگی بچاؤ مارچ کر رہے ہیں۔ خان صاحب ملک کے امن کے لیے خطرہ بن چکے ہیں۔ سابق دور کی کرپشن کہانیاں سامنے آ رہی ہیں۔ محمود خان نے وزیر اعظم کے خلاف جو زبان استعمال کی وہ قابل مذمت ہے۔ شازیہ مری کی پریس کانفرنس، بولی کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ناگزیر تھا۔ سابقہ حکومت نے IMF سے معاہدے کیے، 1,40,00,000 خاندانوں کو 28 ارب کا ریلیف دیا جائے گا۔ ہم نے کسی کو امن امان تباہ نہیں کرنے دینا، ہم نے کسی کو افراتفری پھیلانے نہیں دینی، ہم نے کسی کو یہ حق نہیں دینا کہ وہ عوام کے جان و مال کے ساتھ کھیلے، اور عوام کے جان و مال کا تحفظ ہماری آئینی اور قانونی ذمہ داری ہے۔ پنجاب کے اندر جو مقدمات درج ہوئے، ہم آج بھی اپنی پولیس فورس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ عمران خان نے لان مارچ کے ذریعے انتشار پھیلانے کی کوشش کی۔ عمران خان کو گرفتاری کا فوبیا ہے، آپ پر خوف طاری ہے، اس لیے پشاور میں پناہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وزیر پنجاب عطا تارڑ کا طنز، بولے عمران خان نے معیشت کو تباہ کیا، انہوں نے افسران کے خلاف پرچے کاٹنے کی درخواست دی ہے، کسی آفیسر کے خلاف غیر قانونی کارروائی نہیں کرنے دی جائے گی، آپ دوبارہ آئیں گے تو ہم روکیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی تحریک عدم اعتماد کے دوران آصف علی زرداری سے رابطوں کی تردید، بولے کہ لان مارچ ختم کرنے کے پیچھے کوئی ڈیل نہیں ہے، مارچ ختم نہ کرتا تو خون خرابہ ہوتا، اسمبلی واپس گئے تو مطلب ہوگا کہ امپورٹڈ حکومت کو تسلیم کر لیا ہے، ہماری حکومت تھی تو اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے دباؤ تھا، امریکہ کے زیر اثر لابی مسلم ممالک سے صہیونی ریاست کو تسلیم کرانا چاہتی ہے۔ پہلے آپ نے لوگوں کو مارا، آپ نے نہتے لوگوں کے اوپر فائرنگ کی، آپ نے خواتین کی بے حرمتی کی، چادر چار دیواری کا آپ نے پاس نہیں کیا، آپ نے کیا ایک انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوگی جو آپ نے نہیں کی۔ زہر کھانے کو پیسے نہیں ہیں، دوسری طرف آپ یہ سارے دورے کر رہے ہیں، تیسری طرف آپ نے شہباز شریف صاحب نے آتے ہی اپنے 5 گھروں کو اپنا کیمپ آفس ڈکلیئر کر دیا، اور اب ان کے تمام اخراجات حکومت پہ شفٹ ہو گئے ہیں۔ لانگ مارچ کے دوران بدمعاشی اور غنڈہ گردی کا مظاہرہ کیا گیا، کارکنوں پر تشدد کی ویڈیوز انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کو بھجوا رہے ہیں، سائفر کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، فواد چودھری کا مطالبہ، بولے کہ کیا وجوہات ہیں کہ صدر مملکت کے کہنے پر بھی کمیشن نہیں بنایا جا رہا، سپریم کورٹ تحقیقات کیوں نہیں کرا رہی، زہر کھانے کے پیسے نہیں، دوسری طرف یہ دورے کر رہے ہیں، حکومت کی اجازت سے ایک وفد اسرائیل گیا۔ کوئی پریشانی نہیں ہے نہتے بچوں پہ چلانے کے لیے شیلز یا چادر اور چار دیواری کو پامال کرنے کے لیے، بس مریم نواز کو کچھ نہ کہا جائے، اس کے جھوٹوں کو کچھ نہ کہا جائے، شہباز شریف کی کرپشن پہ کچھ نہ بولا جائے، مقصود چپڑاسی کا نام نہ لیا جائے، اس بارے میں وہ بڑے حساس ہیں، باقی کسی بارے میں حساس نہیں۔ اب آ جاتے ہیں جی لوڈ شیڈنگ کی طرف۔ تو یہ جو کارٹون حکومت ہم پہ مسلط کی گئی ہے، جس کے ایک ایک نمونہ جس کا ہر محکمے میں بیٹھا ہے، اس کے 4 نمونے اس وقت توانائی سے منسلک وزارتیں چلا رہے ہیں۔
حماد اظہر بولے کہ رانا ثناء اللہ نے خواتین اور بچوں پر آنسو گیس کی شیلنگ کی، اس کے لیے دلیری نہیں بے شرمی چاہیے۔ ایک طرف بے شرمی، دوسری طرف مطمئن دکھائی دیتے ہیں۔ کہتے ہیں شہباز شریف اور مقصود چپڑاسی کے خلاف بات نہ کی جائے۔ 4 نمونے اس وقت وزارت توانائی چلا رہے ہیں۔ پچھلے 2-3 ہفتے سے ایندھن کا کوئی بندوبست نہیں کیا گیا۔ شارٹ فال 6500 میگا واٹ تک پہنچ گیا ہے۔ قومی اسمبلی کے مستعفی اراکین کی ذاتی حیثیت میں طلبی پر پی ٹی آئی کا انکار۔ اسپیکر نے آئینی اور قانونی ماہرین سے رائے طلب کر لی۔ ممبران ذاتی حیثیت میں پیش نہ ہوئے تو کیا حکمت عملی طے کی جائے۔ قانونی ٹیم نے 3 آپشنز رکھ دیے۔ قانونی ٹیم کے مطابق ممبران کی عدم پیشی پر استعفوں کو قبول، منسوخ یا التوا میں رکھا جائے۔ اسپیکر جلد وزیر اعظم سے مشاورت کے بعد آئندہ کی حکمت عملی طے کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کی زیر صدارت اجلاس عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے کیے گئے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ حمزہ شہباز بولے کہ لا اینڈ آرڈر کی فضا کو ہر صورت برقرار رکھا جائے۔ کسی گروہ یا جتھے کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ 25 مئی کو قانون ہاتھ میں لینے والے عناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کی جائے۔ امن قائم رکھنے کے لیے پولیس کی سپورٹ جاری رکھیں گے۔ لاہور ہائی کورٹ کا دعا زہرا کو تلاش کر کے پیش کرنے کا حکم۔ دعا زہرا کے سسرالیوں کو ہراساں کرنے سے روکنے کی استدعا مسترد۔ دعا زہرا کہاں ہے؟ جسٹس طارق سلیم شیخ کا استفسار۔ دعا زہرا خاوند کے ساتھ ہے، مجھے نہیں علم، وکیل کا موقف۔ دعا زہرا کو جب عدالت بلائے گی آنا پڑے گا۔ آپ دعا زہرا کو کیوں پیش نہیں کرتے؟ جب پولیس انکوائری کرتی ہے تو آپ عدالت آ جاتے ہیں۔ عدالت کے ریمارکس۔ محکمے میں آپ اپنے دیکھ لیں، اپنے پریس میں کسی آدمی کی امپلائمنٹ جب نوکری دیتے ہیں کوئی بیک گراؤنڈ چیک ہوتا ہے، اس کے بغیر تو کوئی پی این بھی نہیں اب اپوائنٹ ہوتا۔ تو ان کو چاہیے تھا کہ اس کا کوئی پچھلا چال چلن کوئی چیز دیکھتے کہ ایسے لوگ، اور وہ بھی 2-3 جو کہ چل رہے ہیں کہ جس میں کوئی خدا خوفی نہیں ہے اور کوئی نہیں ہے، تو وہ ایسے لوگوں کو امپلائمنٹ انہوں نے کیوں دی؟ ٹرین میں خاتون سے مبینہ زیادتی میں ملوث 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزمان کی گرفتاری ایک چیلنج تھا۔ ملزمان کارروائی کا سن کر چھپ گئے تھے۔ واقعے کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ آئی جی ریلویز فیصل شاہکار کی پریس کانفرنس، بولے 2 ملزمان نے اپنا موبائل فون بند کر دیا تھا۔ گرفتار ملزمان کا ڈی این اے کرایا جائے گا۔ لاہور پولیس کی کامیاب کارروائی، 10 کروڑ روپے تاوان کے لیے اغوا کیے جانے والا بچہ بازیاب۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کے مطابق پولیس نے سرائے عالمگیر میں چھاپہ مار کر 2 ملزمان کو اسلحہ سمیت پکڑا، جن کی نشاندہی پر بچہ برآمد ہوا۔ اغوا برائے تاوان کی منصوبہ بندی بچے کے والد کی سوتیلی ساس نے کی۔ ملزمہ اور اس کا ساتھی فرار ہے، پکڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اوگرا کا جون کے لیے ایل پی جی کی قیمت میں کمی کا اعلان۔ ایل پی جی کی فی کلو قیمت میں 13 روپے 9 پیسے کمی، نئی قیمت 218 روپے 76 پیسے فی کلو مقرر۔ 11.8 کلو کا گھریلو سلنڈر 154 روپے 48 پیسے سستا۔ گھریلو سلنڈر کی نئی قیمت 2581 روپے 35 پیسے مقرر۔ اپٹما کی توانائی کے نرخ اور خام مال اور پرزہ جات پر غیر محصولاتی رکاوٹیں ختم کرنے کی استدعا۔ اپٹما کے مطابق قیاس آرائیاں ہیں کہ حکومت واؤچر سسٹم سے خام مال کی درآمد کم کرنا چاہتی ہے۔ کپڑے کی صنعت کی برآمدات
गुज़श्ता बरस से 26% ज़्यादा हैं। रवां बरस 21 अरब डॉलर की कपड़े के बरामदात मुतवक्के हैं। हुकूमत तवानाई नर्ख, खाम माल और पुर्जाजात पर गैर महसूलाती रुकावटें दूर करे। पाक फौज के ज़ेरे एहतमाम चौलिस्तान बहावलपुर में तिब्बी और खुश्क साली रिलीफ कैंप का क़याम। ISPR के मुताबिक पाक फौज हमेशा की तरह हर किस्म के हालात में कौम की खिदमत के लिए कोशां है। हाल ही में पाक फौज ने हैज़े की बीमारी पर काबू पा लिया है। बलोचिस्तान में पाइन के बागात में लगने वाली आग पर भी काबू पाया गया है। पाक फौज ने सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर आवाम की मदद की। आलमी मईशत के लिए रूस और यूक्रेन जंग के असरात संगीन साबित होने लगे। यूरोपीय यूनियन का रूसी खाम तेल की दरामदात पर पाबंदी आयद करने का फैसला। यूरोपीय यूनियन के फैसले से आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें मजीद बढ़ गईं। अमरीकी खाम तेल 4% इजाफे से $119 फी बैरल, बरतानवी खाम तेल 2% इजाफे से $124 फी बैरल पर जा पहुंचा। पाकिस्तान में भी तेल की कीमतों में इजाफे का इम्कान।